البتہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے برے اعمال ہمارے گناہوں کا سبب ہے۔ ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہوتی ہے، تمہارے رب کا کرم ہوتا ہے کہ تمہیں اچھائی نصیب ہوتی ہے۔ یار کہاں کہاں سے چل کے آئے ہو، آپ کے قریب بھی مسجدیں تھیں، کسی بستی سے کوئی کسی بستی سے، خود آئے ہو، تم کبھی نہ آتے اگر میرا رب نہ چاہتا۔ میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ وہ چاہتا ہے تو اسباب پیدا ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتا تو اسباب بھی پیدا نہیں ہوتے۔ اس نے نہ چاہا، آپ گھر سے نکلے، سڑک پہ آگے کھڑے ہو گئے، گاڑی نہیں ملی، کیا کر لیں گے آپ اسپیشل گاڑی لے لی، آگے ٹریفک جام تھی، کیا کر لیں گے؟ وہاں کھڑے کھڑے جمعہ گزر گیا۔ وہ نہ چاہے تو تم نہیں آ سکتے، اس نے چاہا، تم گھر سوئے تھے، دوست نے فون کیا جلدی باہر آؤ، خیر بس آؤ، آپ باہر نکلے، وہ گاڑی لیے کھڑا تھا، چلو مرکز مصطفیٰ میں چلیں۔ اس نے چاہ لیا تو آپ کے لیے آسانی ہو گئی، نہ چاہا تو آپ کے لیے مشکل ہی مشکل ہے۔ تو میں اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہوں، آپ اگر کوئی خیر کا کام بجا لاتے ہیں تو مت سمجھیے یہ ہم نے کیا، یہ میرے اللہ نے توفیق دی۔ تو کہا وما اصابکم من مصیبہ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، اللہ اکبر، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، وما، اور آگے فرمایا ما اصابکم من حسنہ، اور جو تم نیکی کرو فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابکم من سیئہ، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچے فمن نفسک، یہ تمہاری اپنی جانب سے تمہاری کوتاہی کی سزا ہے جو تمہیں دی گئی۔ حالانکہ اللہ نے بہت کچھ معاف کر دیا، تمہاری ساری کوتاہیاں تمہارے آگے آ جاتی ہیں، اللہ معاف نہ کرتا تو پھر تمہارے لیے زندگی دوبر ہو جاتی، جینا مشکل ہو جاتا، لیکن اس نے بہت کچھ معاف کر دیا اور چند چیزوں کی تمہیں سزا دی، اور تم جو ہے وہ شکوے کی زبان کھول لی۔ کبھی کہا مالک نے ہمارے اوپر مصیبت ڈال دی، میاں تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ کبھی تم نے کسی کو منحوسہ قرار دے دیا، کبھی الو پہ الزام لگا دیا، کبھی تم نے سفر کے مہینے کو کسی دن کو قرار دے دیا، کبھی تم نے جو ہے وہ بلی کو قرار دے دیا، کبھی کسی کتے کو قرار دے دیا۔ نہ بلی، نہ کتا، نہ الو، نہ منحوسہ، نہ منحوس، یہ ساری بدعمالیوں کی سزا تھی۔ یہ نیتوں کا کھوٹ تھا جو سامنے آیا، یہ بے حکمتی تھی، یہ بے تدبیری تھی جو سامنے آئی۔ اس لیے اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو کیا اجر ملتا ہے سنیے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا 70,000 لوگ میری امت سے ایسے ہیں جو بغیر حساب سے جنت میں جائیں گے۔ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کانوا لا یقطعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے، مخصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں، داغ لگا لیتے ہیں، جسم کو داغ لیتے ہیں۔ کہا ایسا نہیں کرتے، جسم کو داغ نہیں لگاتے۔ اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے سونی صورت میں پیدا کیا حضرت انسان کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اکبر، اللہ نے حضرت انسان کو سونی صورت میں پیدا کیا ہے، تو اس صورت کو کوئی بگاڑے نہ، کوئی داغ لگا کے، کوئی زخم لگا کے، کوئی جلا کے کسی جگہ پہ بدن کو داغ لگا کے نشانی لگتے ہیں، یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے، یہ فلاں جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے۔ اللہ نے جب تمہیں سالم الاعضاء پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی، اس نے ساری نشانیاں لگائی ہیں، اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا نا۔ یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے، 6 ارب انسانوں کو لے آؤ اور نشان انگوٹھا لے آؤ، کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا۔ یہ نشانی تمہارے رب نے لگائی، جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی، تمہیں منفرد بنایا۔ اس میں پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو۔ سب کی 2 آنکھیں، سب کا ناک، سب کے ہونٹ، سب کا رنگ ملتا جلتا، لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں۔ یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ آس ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے جو نشانیاں لگائی ہیں وہ کافی ہیں۔ اپنے طور پہ اپنے بدن کو داغنا، زخم لگانا یا جلانا کسی جگہ سے،
تو فرمایا کہ ایک تو ان کے اندر خوبی یہ ہے، وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب سے جنت میں جائیں گے، وہ ہیں جو اپنے بدن پر داغ نہیں لگواتے۔ دوسرے وہ ولا یسترقون، اور وہ رقیہ نہیں کرتے، یہ چھو منتر جادو ٹونا ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان توہمات سے نکل ہی نہیں پاتے۔ اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ اگر جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے، سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں۔ عجیب تم نے فلسفہ تراشا، کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے، اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی۔ تو یہ سب کچھ پٹیاں باندھنا، وہ یہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی، اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا۔ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی۔ تو یہ خام خواہ کے رقیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہیں، اور وہ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ذوف الاعتقادی پھیل جائے، اور جس قدر ذوف الاعتقادی پھیلے گی ان کا کاروبار زیادہ چمکے گا۔ جب مارکیٹ میں مندہ ہوتا ہے تو اس وقت ان لوگوں کے ڈیروں پہ رش بڑھ جاتا ہے، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے۔ اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، عامل نے بتا دیا، اس نے کہا ہے کہ ہاں تو ہاں اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگی اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.